اچھا مزمل صاحب، ایک ذرا اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے گا کہ یہ تو خیر مزمل صاحب نے خود بھی کہا کہ اب یہ جس نے کہاں سے خبر آئی کیا ہوا، لیکن زرداری صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی اور وہ ایک ذمہ دار صحافی اور وہ آج بھی اپنی خبر پر سٹینڈ کر رہے ہیں جہاں سے خبر آئی. کیا کیونکہ اس بات کو ڈینائی خواجہ آصف صاحب نے کیا کہ نہیں اس کے کوئی دور دور تک کوئی امکانات نہیں ہیں. اوورآل بھی اگر ہم حالات دیکھیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ زرداری صاحب کو کے لیے کے خلاف کچھ ہو رہا ہو. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو؟ دیکھیں، اس کو ایسے اینالائز کر لیں کہ میں کہتا ہوں جی مفروضے کے طور پہ یہ مان لیں کہ آصف زرداری صاحب نے ریزائن دے دیا ہے، تو کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی موجودہ نظام کی حمایت میں کھڑی رہے گی؟ نہیں کھڑی رہے، بالکل، انلیس کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. اچھا، تو پھر بلوچستان کی گورنمنٹ کولیپس کرے گی. سب سے پہلا جو مجھے کولیپس ہوتا نظر آتا ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کولیپس کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کافی حد تک کولیپس کر جائے گی، بہت ویک ہو جائے گی. دو حکومتیں تو بالکل نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہے گی، کے پی کی پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہے گی اور پنجاب کی نون لیگ کی حکومت قائم رہے گی. لیکن اگر آصف زرداری صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو دو حکومتیں تو جائیں گی نا، ایک بلوچستان کی جائے گی اور ایک مرکز کی جائے گی. اب وہ بذریعہ عدم اعتماد جاتی ہے یا شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑنے کا آپشن لیتے ہیں، یہ تو اتنا ہی فرق ہے نا جتنا ریزائن اور ٹرمینیشن میں ہوتا ہے. لیکن آئیدر وے جانا پڑے گا. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا وفاقی حکومت برقرار رہ سکے گی. تو پھر آپ یہ مانیں کہ یہ نظام جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ پھر یہ نظام جائے گا اگر آپ نے قومی اسمبلی کے انتخابات دوبارہ کرانے ہیں، یا بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون کا اتحاد ہوگا یا پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ اگر پیپلز پارٹی شپ سے باہر نکلتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی وہ جے یو آئی کے ساتھ وہاں حکومت بنا رہا ہوگا، وزارت اعلیٰ جے یو آئی کو جاری ہوگی. پھر اگر پیپلز پارٹی سے نکل کر، کیونکہ نون پھر پیپلز پارٹی کی حمایتی تو نہیں رہے گی وہاں پر. نہیں، بٹ یہ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ قریب پی ایم ایل این کے اندر چند حلقے یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب صدر پاکستان بنے؟ تو وہ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں. اچھا، سویپ ہی کرنا ہے نا پھر آپ نے. ہاں بالکل سویپ کرنا پڑے گا نا. دونوں ہوتے تو نون لیگ نہیں رکھ سکتی، یہ دونوں رکھ سکتی ہے. وزیر اعظم ایک بھائی ہوگا اور صدر ایک بھائی ہوگا. دو نہیں ہو سکتا نا، کامن سینس ہے نہیں. اگر 2/3 ہوتی تو رکھ لیتے، پھر تو چوپڑیاں کیا 5 پوپڑیاں بھی کر لیندے. اب موجودہ سینیریو میں تو نہیں ہو سکتا، مجھے ممکن نظر نہیں آتا. سیم از دی کیس ہمارے بہت سارے دوست نواز شریف اور بے نظیر کی صلح اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی مثال دیتے ہیں. جب نواز شریف اور عمران خان کی ملاقات کی بات کرتے ہیں کسی مفروضے پہ، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دشمن مشترک ہو گیا تھا دونوں کا. دونوں سیاست سے باہر تھے، دونوں جلا وطن تھے، دونوں کا ایک دشمن تھا مشرف جو ان کو واپس نہیں آنے دے رہا تھا، اس لیے اکٹھے ہوئے تھے. تب صلح سیاست میں آپ کا مفاد یا دشمن مشترکہ ہو یا مفاد مشترکہ ہو، تبھی آپ سیاست میں اکٹھے چلتے ہیں. جب آپ اپوزیشن کا اتحاد بناتے ہیں تو آپ کا دشمن مشترکہ ہوتی ہے حکومت. جب آپ حکومت کا اتحاد بناتے ہیں تو آپ کا مفاد مشترک ہوتا ہے حکومت. تو نواز شریف اور عمران خان کا کوئی مشترکہ دشمن ہے اس وقت جس کے خلاف وہ اتحاد بنا لیں، یا کوئی مشترکہ مفاد ہے جس کے لیے وہ اتحاد بنا لیں؟ مجھے تو نہ مشترکہ مفاد نظر آتا ہے نہ مشترکہ دشمن نظر آتا ہے. سیاست میں تیسری کسی چیز پر مجھے اتحاد بنتا نظر نہیں آتا. مطلب آپ میری بات، میں نے جو اتحاد بنتے دیکھے ہیں، آمریت کے خلاف اتحاد بنتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے جو جمہوریت کے لیے متفق ہو جاتی ہیں، یا ان کا دشمن مشترک ہو جاتا ہے آمر. کوئی 2 سیاسی جماعتیں آمر کے ساتھ چلی جاتی ہیں، باقی یہ. تو ابھی تو مجھے نواز شریف اور عمران خان کا نہ کوئی دشمن مشترکہ نظر آ رہا ہے نہ مفاد مشترکہ نظر آ رہا ہے. نواز شریف کا اپر ہے جائے، وہ 2 دفعہ چل کے عمران خان کے پاس گیا تھا. ایک دفعہ بنی گالا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ نہ چڑھیں اور ڈیموکریٹک قوتوں کے ساتھ چلیں اور یہ دھرنوں شرنوں میں نہ جائیں، آپ جمہوری قوتوں کے ساتھ چلیں. اس وقت عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھنا مناسب سمجھا اور اس نے نواز شریف کے بنی گالا آنے کی کوئی اہمیت نہ رکھی اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے لانگ مارچ بھی کیا، 129 دن کا دھرنا بھی کیا، اور بالآخر وہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے نااہل کرنے میں کامیاب ہوئے. دیکھیں کہ اگر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو دونوں کا جو مشترکہ دشمن ہے، دونوں جس پر تنقید کرتے رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی عمران خان صاحب کے ہائیبریڈ نظام کے
بڑے اس پر تنقید کرتے رہے ہیں. آج عمران خان صاحب ہائیبرڈ نظام اور ان کی پوری جماعت کہہ رہی ہے کہ جی یہ بڑا غلط ہے اور جمہوریت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. تو ویسے تو ان کے اگر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی پوزیشن سے کنسالیڈیٹ کر لیں تو پھر تو ان کی مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن کیونکہ آپ نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے نہ آئیے گا, تو میں اگر اسی بات کو آگے بڑھاؤں نیازی صاحب, پھر کیا نہیں میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی جی پلیز. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج نواز شریف کی وہ جو سیاست ہے یہ ماضی کا کھیل نہیں ہے. آپ ماضی کی کسی مثال سے حال نہیں بنا سکتے, اور نہ سیاست مستقبل کا کھیل ہے کہ کل کے بارے میں سوچ کے کوئی بات کر لی جائے. سیاست صرف حال کا کھیل ہے, آج کا. آج کے تناظر میں جو جہاں کھڑا ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں. مجد صاحب, میں اگر آپ کے پاس یہ سوال لے کر آؤں, آپ کے نزدیک کیا یہ بات درست ہے اگر ہم اس کو تاریخی طور پر بھی دیکھیں اور ایویلیویٹ کریں کہ یہ تنقید جو ایک زمانہ نواز شریف صاحب کی جماعت عمران خان صاحب پہ کرتی تھی اور کرتی نہیں, بالکل جائز تنقید تھی, آج ان کی جماعت پر ہو رہی ہے؟ دیکھیے, جو نواز شریف صاحب ایک مرتبہ بنی گالہ گئے تھے, ایک وقت وہ تھا جب وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے وزیرستان میں آپریشن کی. تو غالباً جنرل راحیل شریف تھے, جنرل کیانی تھے شاید, مجھے اس وقت ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, لیکن ان کے کہنے پر وہ گئے تھے. اور وہ میسج یہ تھا کہ اگر آپ آپریشن کے خلاف حامی نہیں ہیں تو خاموش رہیں اور خلاف بات نہ کریں اس کے. اور وہ بات کسی حد تک انہوں نے وہ کی, کمپلیٹلی نہیں. کمپلیٹلی تو پھر انہوں نے ظاہر ہے جب اے پی ایس ہوا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ صورتحال میں تبدیلی آئی. لیکن ظاہر نواز شریف صاحب کا, میں نے پھر یہ کہا کہ نواز شریف صاحب پولیٹیکلی اکوموڈیٹو رہے ہیں, لیکن ان کی بعض بہت ایسی غیر ضروری سیاسی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب آج اس پوزیشن پر ہیں. مطلب دیکھیں نا, ایک وقت تھا جب جہانگیر کرامت کا ایک بیان ہی تو تھا نا, جی جی جی, ایک تجویز تھی. وہ تجویز کیا ایسی تھی کہ ان کو ادھر سے ہٹا دیا جاتا یا ان سے استعفیٰ طلب کر لیا جاتا. اپنی پرائم منسٹر اپنا اینگر شو کرتا اور اس کے بعد بات آگے بڑھ جاتی. جو 97 کا پیریڈ ہے, میرے خیال میں میاں نواز شریف کی پولیٹیکل پوری, اگر میں اس کا دیکھوں, دوسروں کے اپنے اوپینینز ہو سکتے ہیں, وہ جو 2/3 میجورٹی ملی, اس 2/3 میجورٹی کو وہ سنبھال کے نہیں رکھ سکے. اگر اس کے پہلے 6 مہینوں کا بھی آپ جائزہ لینا, 6 مہینے سے سال بھر تک کا, انہوں نے 3 ایسے اقدامات کیے جو کہ بہت غیر ضروری تھے, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو جو کرائسس پیش آیا وہ الٹیمیٹلی پھر جنرل مشرف والا ایپیسوڈ ہوا. سپریم کورٹ سے لڑائی, فاروق لغاری کا ہٹایا جانا, اور جہانگیر کرامت والا کرائسس. اب یہ اتنے کم پیریڈ میں جہاں آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو, 5 سال ہوں, اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ جو ہے خلیفہ بننے کے اس میں چلے گئے تھے. جی جی, تو اتنی ایبسولوٹ میجورٹی کے بعد within 2 years آپ کی حکومت کا گر جانا حیران کن تھا. آج جو صورتحال ہے, دیکھیے عمران خان کہ اس وقت عمران خان میری نظر میں 2021 میں اپنی پاپولیرٹی کے کم ترین سطح پر تھے. اگر آپ دیکھیں اس کو, ایون ارلی 2022 بھی دیکھ لیں آپ, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے بعد ان کی پاپولیرٹی دوبارہ اوپر کیسے گئی, اس میں پہلی چیز جو تھی وہ 16 مہینے تھے جو شہباز شریف کے تھے. وہ جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں ظاہر ہے انپریسیڈنٹڈ مہنگائی تھی, ڈالرز, اور وہ ڈالر کا اسکیم بھی دبا دیا گیا, بہت بڑا اسکیم تھا. اس میں پولیٹکس سے زیادہ بینکس انوالوڈ تھے اس کے اندر, لیکن وہ سنبھال نہیں سکی اپوزیشن. اب اس میں اگر وہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ نواز شریف کا موقف تو یہ تھا کہ فوراً الیکشن کرا دیے جائیں, لیکن جنرل باجوہ اور یہ لوگ نہیں مانے, زرداری صاحب نہیں مانے. اگر وہ فوراً الیکشن کراتے تو مسلم لیگ نون کی پوزیشن آج بہت مختلف ہوتی اس میں. اس کے بعد جب بھی آپ غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے ہر چیز کر دی, لیکن اس کے باوجود 8 فروری کو کیا ہوا,
اس کے بعد بھی آج بھی آپ دیکھ لیں نا، آج بھی آپ دیکھ لیں تو پاپولیرٹی گراف جو ہے عمران خان کا نیچے نہیں آ رہا، تحریک انصاف کا پاپولر بیس نیچے نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اتنے 2-2.5 سالوں میں 3 سالوں میں جو کچھ بھی کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا ووٹر متاثر نہیں ہو رہا، رائٹ، اور نہ آپ اپنا نیا ووٹر بنا پا رہے ہیں۔